کی شاعری میں خودی کا پیغام جا بجا ان کے اشعار میں نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہ بر بھی تو منزل بھی تو۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آئیں گے ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ اقبال کا شعر سے شروع کرتا ہوں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیا یورش تاتار کو افسانے سے، پاس با مل کے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر و نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، یہ جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، یہ جو ہنگامہ بپا ہے، یہ جو ہنگامہ بپا ہے یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے کہ سامان ہے دل آزاری کا، انتہا ہے تیرے احسار کا خودداری کا، کیوں ہراسے سے سہیل فرش آدھا سے، نقش توحید بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے، تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سیاہی۔ جناب پرنسپل صاحب، حضرات اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج یوم اقبال کے حوالے سے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور خودی میں اپنے چند موروثات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر میرے موضوع کی بنظر نمائر کو دیکھا جائے تو یہ سمندر کی گہرائی، آسمان تک کی وسعت، شبنم کی ٹھنڈک اور سورج کی تمازت رکھتی ہے۔ یہ وسعت، یہ خودی، اس کی غیرت و حمیت کبھی مجسمہ بن کر یورپ کے کلیساؤں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرواتی ہے، اور کبھی انگاروں پر لیٹ کر احد احد کی صدائیں بلند کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہودی وہ ہے جو زمین سے اٹھا کر اوج سریا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہودی وہ ہے جو آسمان سے لے کر زمین کی پستیوں کے اندر گرا دیتی ہے۔ خودی ایک خود شناسی کا نام ہے، خودی غیرت و حمیت کا وابستہ راز ہے، خودی عشق و محبت کا لپٹا ہوا جام ہے۔ جب تاریخ شاید ہے جب زندہ بیٹوں کو درگور کیا جاتا، زندہ بیٹیوں کا درگور کیا جاتا، کفر و شرک کے اندھیرے چھا چکے تھے، اللہ نے غار ہیرا کے اندر آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نسخہ کیمیا قرآن نازل کر دیا۔ یہ قرآن بنی نوع اسلام کے قیامت تک یہ مشعل راہ پائے گا۔ اسی الفاظ کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ جب کوئی اپنے آپ کو خودی میں ڈال کر، اپنے آپ کو خودی میں ڈال کر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو پھر ان کی پاؤں کی ٹھوکروں سے صحرا و دریا دو نیم ہو جاتے ہیں، ان کی ہیبت سے پہاڑ رائی ہو جاتے ہیں۔ خودی کا سب سے بڑا مظاہرہ، جب خودی کے اندر انسان ڈل جاتا ہے تو سر تو کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ خودی کا سب سے مظاہرہ بڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طرح طرح کے لعنت دیے گئے، آپ کو کہا گیا دین کی اشاعت سے باز آ جائے، آپ نے کہا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، خدا کی قسم میں تبلیغ کی اشاعت سے باز نہیں آؤں گا۔ کبھی اندلس کے میدان کے اندر ایک مرد مجاہد اپنی ہی کشتیاں جلا دیتا ہے، واپس جانے کے راستے بند کر دیتا ہے۔ کبھی میدان کربلا کے اندر امام علی 72 لاشیں قربان کر کے کفر کے سامنے نہیں جھکتے۔ علامہ اقبال شکوہ کے اندر لکھتے ہیں بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہود بھی نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی بنائی کس نے، تھے ہمیں تیرے اقبال کا ارواؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں،
में, उसकी में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, थे अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जगती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे कि हम छाओं में तलवारों की। फिर जवाब शिकवा के अंदर लिखते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमरे दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, हम भी न हो, अहले तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। है मैं इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब्श अमादा इसी नाम से है। दश्त में दामन को सार में मैदान में है, दहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बियाबान में है, एक पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, जिसमें अकवाम ये निजारा अबद तक देखे, रफ़अत शान रफ़अना लका ज़िक्रक देखे। जनाब सदर अल्लामा इकबाल शाहीन बच्चों को खुदी का राज दर्श देने के लिए, उनको पहचान देने के लिए अपने अल्फाज में कहते हैं कि ये वो बच्चे, ये शाहीन बच्चे कि कभी इनकी निगाहों से लोगों की तकदीरें बदल जाती थी, कभी ये दस्ते कुदरत के हाथ थे, कभी ये लम यलत के बातिल के आगे डटने वाले थे। ये शाहीन बच्चे झुकने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक खुदी थी। खुदी का किरदार ये होता है, खुदी का किरदार इंसान के अंदर ये बनता है कि जब इंसान के अंदर खुदी आ जाती है तो वो हल्का यारा में रेशम की तरह नरम होता है, वो हल्का यारा में रेशम की तरह, लेकिन बातिल के सामने सूरत फौलाद होता है। आज जिंदगी के इस अहम मोड़ पर मैं पुरुम्मीद हूँ कि आज भी अल्लामा इकबाल की तसव्वुर खुदी को सामने रखकर हम अपनी तरजीहात तश्कील दे रहे हैं, और इसी जहद में मुसलसल हम काम करें। और क्यों ना हो कि हम काम करें और हम अपनी खोई हुई अजमत वापस न कर सकें। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वस्सलाम वाहिरुदाहू।